السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آج ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ قرآن کے دو مقامات کے اوپر اسی قسم کی بات انہی الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات کے اوپر ماں باپ اور اولاد کو لے کر بہت ساری باتیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ کبھی حضرت لقمان علیہ السلام کے پس منظر کے اندر ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا کرنا، اس کی کاؤنسلنگ کا کرنا اور اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپمنٹ دیتے ہوئے حضرت لقمان علیہ السلام ہم کو نظر آتے ہیں۔ اور کہیں ہم سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں وہ بھی اپنی اولاد کی تربیت یا اپنی اولاد کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رشتے میں بھی جہاں باپ اور بیٹے کے درمیان ایک رشتہ بتایا جاتا ہے، اور اس رشتے کی بہت ساری باتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ ابھی ایک بات سوسائٹی اور ماحول میں یا خاندان کے افراد کے اندر سننے کو ملی کہ خاندان میں ایک لڑکے کی ایک لڑکا تولد ہوا، اور کچھ لوگوں نے مبارکبادیاں دیں، اور کوئی مبارکبادی دینے سے رہ گیا یا مبارکبادی دینا بھول گیا۔ تو مبارکبادی دینا جس شخص نے بھول گیا تھا، اس معاملے کو لے کر خاندان میں ایشو کھڑا ہو گیا، اور اس معاملے کو لوگوں نے ایشو بنا لیا۔ لہذا خاندان میں بہت ساری بدنظمیاں پیدا ہوئی اور آپس میں اختلافات کا وجود ہوا، اور بہت سارے شکوے اور شکایت آپس کے درمیان ہونے لگی۔ جب یہ باتیں کسی شخص نے میرے سامنے کہی، تب میں نے کہا کہ دیکھیے کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہر معاملے کو اگر آپ لے کر قرآن پاک کے پاس جائیں تو وہ معاملہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کا سلوشن آپ کے سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ میں نے قرآن پاک کی انہیں آیتوں کو ان کے سامنے پیش کی، اور ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، جہاں تک میں نے قرآن پاک کو سمجھا ہے، اس سلسلے میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن پاک نے ہر معاملے کو ایک زاویہ دیا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی اس زاویے کو آپ تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے ہی اس کو دیکھنے کا انداز آپ بدل دیتے ہیں، ساری باتیں بدل جاتی ہیں۔ جیسے اولاد ہوتی ہے یا کسی کے گھر میں لڑکا یا لڑکی تولد ہوتے ہیں، ایسی صورتحال میں ہمارے ماحول کے اندر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے علاقے کا یا ہمارے ماحول کا ایک کلچر کا ایک حصہ ہے، لیکن اگر اس کی اصل صورتحال کو دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس معاملے کو، یعنی اولاد کی عطا کو، یعنی کسی گھر کے اندر لڑکے یا لڑکی کے پیدا ہو جانے کو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس کو امتحان کا معاملہ قرار دیا۔ لیکن جب امتحان کے معاملے کو لوگوں نے انعام کا معاملہ، لوگوں نے یعنی اپنی کچھ صلاحیت کا معاملہ
لوگوں نے اپنی کسی خوبی کا معاملہ بنایا تو اس کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل گیا۔ چنانچہ آج ہوتا یہی ہے کہ ماحول کے اندر جب ایک لڑکا یا لڑکی ہمارے گھر تولد ہوتا ہے یا ہوتی ہے تو یقیناً ایک دوسرے کو وقتی طور پر مبارکبادیاں دی جاتی ہیں اور دینی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا احساس بھی بہت ہی بڑے درجے کے اندر بڑھایا جانا چاہیے، لوگوں کے درمیان لوگوں کے ذہنوں کا ایک حصہ بن جانا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک اولاد کا ہونا یقیناً ایک حیثیت سے انعام ضرور ہے، لیکن اس کی اصل حیثیت امتحان کی ہے۔ یعنی جب ایک بچے یا بچی کو آپ اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں وہ تولد ہوا ہے اور وہ اللہ کی جانب سے آپ کے لیے امتحان ہے۔ امتحان کس اینگل کے اندر؟ تو اس لڑکے کو جو اللہ نے آپ کے پاس امانت کے طور پر دیا ہے، اس کی تربیت کے معاملے کو لے کر، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے معاملے کو لے کر، اس کے ایجوکیشن اور اس کی تعلیم و تربیت کے معاملے کو لے کر، نہ صرف یہ کہ ماں باپ بلکہ اس کے اطراف رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اس میٹر کو ایسے دیکھنے لگ جائیں کہ یہ بچہ جو اللہ کی جانب سے ہم کو عطا کیا گیا ہے، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی ذہنی سطح کو اونچا کرنا اور اس کو اس قابل بنانا کہ وہ خود اپنے لیے اور اپنی ساری سوسائٹی کے لیے ایک فائدہ مند انسان بن کر اس کا ایک وجود لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اب اگر اس زاویے سے، اس ویژن سے، اس نظر سے ایک باپ اپنے بچے کو دیکھنے لگ جائے، ایک ماں اپنے بچے یا بچی کو اس اینگل سے دیکھنے لگ جائے، اور اسی طرح ایک دادا، ایک نانا، ایک نانی اور ایک دادی، ایک پھوپھی اور ایک خالہ، اس حیثیت سے ایک بچے کو جبکہ وہ گود میں ہو، جبکہ وہ ابھی بولیاں بولنا سیکھ رہا ہو، جبکہ وہ رینگنے کی پوزیشن میں ہو، جبکہ وہ لڑکھڑانے کی پوزیشن میں ہو، جبکہ وہ چلنے کی پوزیشن میں ہو، جبکہ وہ باتوں کو سننے اور سمجھنے کی پوزیشن میں ہو، اور ساتھ ساتھ اس کا ایسے ہی جب گریجولی آہستہ آہستہ جب وہ اپنی عمر کی پختگی کی طرف پہنچنے لگے اور اس کا سارا ماحول وہ اس بات کی اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے۔ اگر ہم اس کی تربیت میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس دنیا کے اندر بھی یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، ہماری سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، ہمارے خاندان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، یہاں تک کہ ساری انسانیت کے لیے یہ لڑکا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر اس زاویے سے بچے کو دیکھنے لگ جائیں تو پھر جو ایٹیٹیوڈ، جو رویہ ان بچوں کے ساتھ ہمارا ہوا کرتا ہے وہ رویہ بالکل ہی بدل کر رہ جائے گا۔ اب جب ہم لوگ اپنے بچوں کو انعام سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کسی قابلیت یا خوبی کی بنیاد پر یہ اولاد ہمارے گھر میں تولد ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ لاڑ پیار اور بیجا پیمپرنگ کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صحیح طور پر اس کی تربیت نہیں ہو پاتی، صحیح طور پر اخلاقی معیار کے اوپر وہ بچہ اس لیول پر نہیں آ پاتا جو پوٹینشل، جو قوہ، جو اللہ نے صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں وہ اس کو برابر لایا جائے، اس کو جو ہے پنپنے اور اس کو بڑھنے کا موقع دیا جائے، اس کو صحیح وے دیا جائے، وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن جب قرآن کے زاویے سے اس کو دیکھیں گے آپ تو اللہ فرمائیں گے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہی معاملہ انسان کا مال کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان جب مال کماتا ہے اور انسان جب اپنے پاس مال اکٹھا کرتا ہے تب بھی وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے اور میرے لیے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، میرے لیے اللہ کی طرف سے عنایت ہے، میرے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے۔ جیسے ہی انعام کا لفظ آ جاتا ہے انسان کا رویہ بالکل دوسرا ہو جائے گا، جیسے ہی امتحان کا لفظ آ جاتا ہے اس کا رویہ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وقتی طور پر ملنے والی مبارکبادیوں کو وہ زندگی کا اثاثہ نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ ٹائملی جو فطری خوشی ہوتی ہے اولاد کے گھر میں پیدا ہونے کی، اس فطری خوشی اور ٹائملی خوشی کا ایک مبارکبادی کا پیغام و میسیج ہے۔ تب میں نے ان سے کہا کہ اگر ان باتوں کو بہت زیادہ بیس بنا کر ہم سوچتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مبارکبادی دی اور انہوں نے مبارکبادی نہیں دی۔
وہ ہمارے گھر اولاد ہونے سے خوش ہوئے اور فلاں فیملی کے لوگ ہمارے گھر میں اولاد ہونے سے خوش نہیں ہوئے. لہذا ایسی ہی باتیں ہمارے ماحول میں چلنے لگتی ہیں. لیکن جب ہم اس کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا ہمارے لیے امتحان ہے, یہ لڑکا ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جب کوئی بھاری ٹیسٹ دینے کے لیے جاتا ہے, جب کوئی بھاری ایگزام دینے کے لیے جاتا ہے, تو جس وقت وہ ایگزام دینے کے لیے نکلتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کوئی نہیں ہوتا جو اس کو مبارکبادیاں دینے لگ جائے, کیونکہ وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ اس کے لیے رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کا وقت ہے. اس کو ذمہ داری کا احساس دلانے کا ٹائم ہے. اس کو اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ دیکھو تمہارا یہ بہت ٹف امتحان ہے, اس امتحان کو اپنی پوری توجہ کے ساتھ فلفل کرو تاکہ تمہارے لیے آئندہ اچھے ریزلٹس آ سکیں. اور جس دن اس کی زندگی میں ریزلٹس آتے ہیں اس وقت وہ دن ہوتا ہے جو دن حقیقی ہوتا ہے کہ اس کو مبارکبادی دی جائے. چنانچہ ہمارے بچے اور آپ خود بھی بڑے بڑے ایگزام لکھتے ہیں, انجینئرنگ کا ایگزام لکھتے ہیں, ڈاکٹری کا ایگزام لکھتے ہیں. غرض یہ کہ مختلف قسم کے جو آپ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں اس کے بڑے بڑے امتحان اور فائنل ایگزامز دیتے ہیں. تو جس وقت آپ ایگزام پیپر اپنے ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں, جس وقت آپ کے ہاتھ میں ایگزام پیپر دیا جاتا ہے, تو یقینی طور پر آپ کے ذہن و خیال کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں آتی کہ ہمارے لیے اب کوئی ہو جو مبارکبادی دینے والا بنے, بلکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وقت پورے کنسنٹریشن کے ساتھ, یہ وقت پوری توجہ کے ساتھ اپنے ایگزام کے پیپر کو فلفل کرنے کا ہے. اس ایگزام میں جو ہے آنے والے سوالات اور کوسچنز کو اچھی طریقے سے اس کو پرفارم کرنا, اچھی طریقے سے اس کا جو ہے آنسر کرنا ہے. یہ وہ وقت ہے ہمارے لیے. لہذا جو بھی آدمی اس سوچ و فکر کے ساتھ یہ میرے لیے ایگزام کا وقت ہے اور اس وقت ایگزام کے اندر جو کوسچنز میرے لیے ہیں, جو سوالات میرے لیے ہیں, ان سوالات کا صحیح طور پر جواب دینا ہی میری کامیابی کی تمانیت اور میری کامیابی کی ضمانت ہے. لہذا اپنی ساری توجہ اور اپنی ساری محنت اور اپنی سارے پوٹینشل کو اسی کی طرف لگا دیتا ہے, تو یقینی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن اس کے لیے رزلٹ آتا ہے جس دن ساری دنیا کے لوگ اسے مبارکبادیاں دیتے ہیں. اور یقیناً وہی صحیح وقت ہوتا ہے جب کہ وہ مبارکبادیاں دی جائیں اس کو, اور وہ صحیح وقت ہوتا ہے کہ مبارکبادیاں وصول کی جائیں. چنانچہ اس سلسلے میں نے ان سے کہا کہ شاید یہی زاویہ, یہی سوچ اور یہی دیکھنے کا جو انداز ہے وہ جب بدل گیا ہے تو ہوتا کیا ہے. میں نے کہا کہ آپ کے گھر یا کسی کے گھر لڑکا تولد ہوتا ہے, مبارکبادیاں دینے والے دوست و احباب کے لوگ دوست و احباب ہوتے ہیں, مبارکبادیاں دینے والے خاندان و قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں, مبارکبادیاں دینے والے دوست و رشتہ دار ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو مبارک ہی مبارک سمجھتے رہیں اور آپ کے ذہن و دماغ میں کبھی یہ بھی نہ آئے کہ یہ لڑکا میرے لیے اللہ کی جانب سے امتحان ہے کہ میں اس کی صحیح طور پر تعلیم و تربیت کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا ہوں, اگر آپ اس معاملے کو ایسا نہیں سوچتے ہیں جیسا کہ عام ماحول ہے, تو آپ اپنے مال کے ذریعے سے, اپنی جذبات کے ذریعے سے اس کے ساتھ بیجا پیمپرنگ کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ 20-22 سال اور 25 سال کا نوجوان, مضبوط نوجوان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اسی سوسائٹی کے اندر جس سوسائٹی کی جانب سے اس کے والدین اور اس کے پیرنٹس اور اس کے سرپرستوں کو مبارکبادیاں ملی تھی, لیکن جب وہ ایک بد اخلاق اور بے کردار نوجوان کے حصے سے کھڑا ہوتا ہے تو میں نے ان سے کہا یقیناً وہ سارے لوگ جن کے درمیان وہ اپنے بد اخلاقی کو پرفارم کرتا ہے, جن کے ساتھ وہ رانگ ایٹیٹیوڈ اختیار کرتا ہے, جن کے ساتھ وہ مس بیہیو کرتا ہے, وہ سارے کے سارے لوگ اپنے الفاظ کے اندر اپنی مبارکبادیوں کو واپس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے گھر اولاد تو ہو گئی, لیکن انہوں نے نہ تو اس کی تعلیم کا انتظام کیا, نہ تو انہوں نے بہتر طور پر اس کی تربیت کی, نہ تو اس کو اچھے اخلاق سے اور مورل سے آراستہ کیا, بلکہ بد اخلاق اور بے کردار انسان کی حیثیت سے وہ جس طرح جانوروں کے درمیان بچے بڑھتے ہیں ویسے ہی ایک بچہ بڑھ کر بڑا ہو گیا. لیکن اگر آپ نے اس کو ایگزام کے طور پر لیا تو ہوگا یہ کہ آپ ایک مسلسل 15 سال 20 سال 22 سال 25 سال اسی مائنڈ کے ساتھ, اسی سوچ و فکر کے ساتھ اس بچے سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھیں گے
کہ یہ لڑکا میرے لیے امتحان ہے، اگر میں اس کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرتا ہوں، اس کی تعلیم و تربیت کا صحیح نظم اور انتظام کرتا ہوں، تو میں 20-22 سال اور 25 سال کے بعد ایک کامیاب انسان کہلا سکوں گا، میں اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھ سکوں گا، اور اپنے خاندان و قبیلے کے لیے اور اپنے خود کے لیے اور اپنے اطراف کے سرکل کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک اچھے انسان کی جو کا تحفہ ساری انسانیت کو میں دے سکوں گا۔ اس زاویے سے اگر اولاد کو دیکھنا ہم شروع کریں گے تو عین ممکن ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اسی پیمانے کے اوپر، اسی اخلاق کے معیار کے اوپر کھڑا کر سکیں گے جس اخلاقی معیار پر کھڑا کرنے کا اللہ نے حکم دیا اپنی کتاب کے اندر، حضرت لقمان کے الفاظ میں، حضرت یوسف کے الفاظ میں، حضرت یعقوب کے الفاظ میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ میں، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے کریکٹر کی شکل کے اندر۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے بچے کو اس زاویے سے لیا کہ یہ میرے لیے خدا کی طرف سے امتحان ہے کہ اگر میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں تو میری کامیابی اسی پر انحصار کرتی ہے کہ میں اپنے بچے کو اس قابل بنا کر کھڑا کر دوں کہ وہ خدا کے احکامات، مورل رسپانسبلٹیز کو اپنے لیے اپنانے والا اور اس سے بھرا ہوا ایک انسان یا ایک نوجوان میں کھڑا کروں۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب خدا کی طرف بلاوے کے معاملے کو انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ افعل ما تؤمر، کر گزری ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اس باپ کی بھی تعریف و توصیف فرمائی، اس بیٹے کی بھی تعریف و توصیف فرمائی جو باپ اور بیٹے نے اپنے آپ کو اس حیثیت سے تیار کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے لیے امتحان سمجھنے لگے۔ جب امتحان کا وقت آیا تو بیٹا بھی کامیاب ہو گیا اور باپ بھی کامیاب ہو گئے۔ شاید ہماری کامیابی بھی اسی طرح اپنی اولاد کو اس زاویے سے دیکھنے میں ہے۔ آپ نوجوان ساتھی سارے کے سارے آج ایجوکیشن میں ہیں، کل اپنی ایجوکیشن کو مکمل کریں گے، اس کے بعد پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں آئیں گے اور آپ کے گھر میں بھی اولاد ہوگی، تو آج ہی سے اپنے زاویے نظر کو آپ بنانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اولاد کو آپ ایز اے ریسپانسبلٹی محسوس کریں گے اور ان کو اس منزل تک لے جا سکنے میں کامیاب ہو سکیں گے جو منزل اللہ نے ان کے لیے مقدر کر رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح طور پر تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔